صدر ذی مرتبت، سامعین باتمکین اور قابل احترام مصنفین، آج کے معزز ایوان میں مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کی دعوت دی گئی ہے اس کا عنوان ہے وہ اٹھا کھا کے بطحا سے سعادت کا امی ہو کر، وہ اٹھا کھا کے بطحا سے سعادت کا امی ہو کر، علمبردار حق بن کر، سپہ سالار دین ہو کر۔ جناب صدر، بیت مفوضہ میں آمنہ کے لال، عائشہ کے سرتاج اور فاطمہ کے باپ محسن انسانیت بنی محتشم کی سیرت طیبہ کے 3 ابواب کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعادت کے امین، حق کے علمبردار اور دین کے سپہ سالار تھے۔ سامعین حاضرین، دور جاہلیت میں انسانیت سعادت سے یکسر محروم تھی۔ وحشت و بربریت کا دورہ تھا، عریانی و فحاشی عام تھی، شراب سب سے پسندیدہ مشروب تھا، انسان منڈیوں میں روندے جاتے، قیمتیں لگتی اور مویشی کی طرح بیچے اور خریدے جاتے، غلام بنتے لونڈیاں ہوتی اور پھر ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا وہ ایک لگ باب ہے۔ اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا، جو بچ کر جوان ہو جاتی وہ عورت نہیں کھلونا ہوتی۔ معمولی بات پر جھگڑا شروع ہوتا اور باقاعدہ لڑائی بن جاتی، جو ماں در ماں نہیں سالہا سال چلتی رہتی۔ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں روز چلتی تھی تلوار ان میں۔ جناب صدر، خاکے بطحا سے سعادت کا امی اٹھا تو عالم میں رشد و ہدایت کا نور پھیل گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی جھونپڑی سے لے کر کیسر و کسرا کے ایوانوں پر نور پھیلا اور پھیلتا ہی چلا گیا۔ تو ہے سراج عاشقاں، تو ہے چراغ دو جہاں، تو ہے سراج عاشقاں، تو ہے چراغ دو جہاں، تجھ سے زمین و آسماں، تجھ سے مکان و لامکاں۔ جناب صدر، پھر کتاب مبین میں خدائے لم یزل ولا یزال کا ارشاد ہوا، انا ارسلناک شاہدا مبشرا و نذیرا کا ارشاد ہوا۔ چنانچہ آپ علمبردار حق بن کر اٹھے تو کفر کے ایوانوں پر لرزہ طاری ہو گیا، باطل دب گیا اور حق آشکار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ علم بلند کرنے سے قبل برسوں زندگی کے معمے حل کرنے کی کاوشیں کی، غار حرا کی خلوتوں میں مدتوں معرفت ذات الہی کے حصول کے لیے اپنی جان کو گھلایا، اس راہ کے نشیب و فراز سے آگاہی کے لیے اپنا دماغ پایا اور پھر کہیں جا کر سراغ زندگی پایا۔ غار حرا میں جبرائیل امین نے آپ کو پیغام خداوند پہنچایا، تب آپ نے علم حق اٹھایا۔ سب سے پہلے خاندان بنو ہاشم کی ایک ضیافت کی، اعلاناً کلمۃ الحق کی یہ پہلی کڑی تھی، یہ اولین تقریب تھی، یہ سب سے پہلی تبلیغ تھی۔ آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر وشگاف الفاظ میں دین تبلیغ دی۔ یہ سنتے ہی تھرا گیا گلہ سارا، یہ رائی نے للکار کر جب پکارا، لگاؤ لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ اس اعلان کے ساتھ ہی حق و باطل میں کشمکش کا باب کھل گیا۔ مکی دور کا یہ عظیم المرتبت علمبردار مدنی دور میں سپہ سالار دین بن کر اٹھا اور پوری دنیا نے اس کے زیر نگی فلاح پائی۔ کفر و اسلام کا پہلا معرکہ میدان بدر میں برپا ہوا۔ سلاح جنگ یہ تھا 8 تلواریں تھیں 6 زرہیں، سلاح جنگ یہ تھا 8 تلواریں تھیں 6 زرہیں، گنا کا رنگ یہ تھا چیتھڑوں پہ 20 گرہیں۔ یہ ابتدا تھی۔ اسد اللہ اور سیف اللہ جیسے فداکار سپاہی ساتھ تھے
اور یہ سپہ سالار ظلمات جہاں سے نبرد آزما تھے، یہ سپہ سالار دین بدر و حنین اور خیبر و حدیبیہ کے معارکے سر کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ فتح مکہ آخری معرکہ تھا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تلمیذ میر حسن مرید رومی دنائے راز حکیم الامت علامہ اقبال کی باری آئی تو پکار اٹھے، وہ دنائے سبل خاتم الرسول مولائے کل جس نے، وہ دنائے سبل خاتم الرسول مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔